ہم حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مولا علی بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ حضور کو بنانے کے بعد اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے سے اپنے محبوب کو بنایا تھا کہ اس کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہی نہیں ہے۔ اور شب معراج استاد جی سنائیں گے، معراج کا موضوع آپ کو اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ شب معراج مصلی امامت پہ حضور کو کھڑا کر کے حضور فرماتے ہیں میں خود نہیں گیا، جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مصلی پہ دیا اور سارے نبی پیچھے کھڑے تھے۔ اللہ نے کائنات کو پیغام دے دیا، دنیا کو پیغام دے دیا، حاصل والوں کو پیغام دے دیا کہ جو مصلی پہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، وہ سب سے بالا ہوتا ہے، وہ سب سے افضل ہوتا ہے اور وہی شان والا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آج دیکھو نا مسجد اقصی کا منظر ہے، آج دیکھو نا آدم صدی اللہ پیچھے کھڑے ہیں، نوح نبی اللہ پیچھے کھڑے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ پیچھے کھڑے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ پیچھے کھڑے ہیں، جناب عیسیٰ روح اللہ پیچھے کھڑے ہیں اور آگے امام الانبیاء کھڑے ہیں، انبیاء کو امامت کروانے والے کھڑے ہیں۔ تو پھر شاید کیوں نہ کہے پھر معراج کی وہ شب اقصی میں وہ سب کے سب انبیاء کھڑے رہے، یوسف و یعقوب بھی، نوح بھی، ایوب بھی محو انتظار ہے، بڑے بے قرار ہے، کب امام آئے گا، مقتدی بنائے گا، رنج و غم جہان کے پیار سے مٹائے گا۔ اتنے میں ہوا چلی کہ سب اندھیرے چھٹ گئے، ہر طرف اجالے چھا گئے، آئی آواز کے مصلی امامت پہ محمد مصطفیٰ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور کو مصلی پہ کھڑا کر کے ہمیں ختم نبوت کا موضوع بھی سمجھا دیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ تمام نبیوں میں سے اعلیٰ نبی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں صرف شریف بنایا، ہمارے پیارے آقا کو اشرف بنایا، انہیں جمیل بنایا، ہمارے آقا کو اجمل بنایا، انہیں کریم بنایا، ہمارے پیارے آقا کو اکرم بنایا۔ اللہ نے انہیں صفوں پہ کھڑا کیا، ہمارے آقا کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ اللہ نے انہیں طفیلی نبوت عطا کی، ہمارے آقا کو ذاتی نبوت عطا کی۔ اللہ نے ان کی نبوت کے بعد نبوت رکھی، ہمارے آقا کی نبوت کے بعد اللہ نے قیامت رکھی۔ اللہ نے ان کی نبوت کو محدود رکھا، ہمارے آقا کی نبوت کو لامحدود رکھا، کیونکہ ہمارے آقا کائنات میں سب سے اعلیٰ، انبیاء میں سب سے اعلیٰ، رسولوں میں سب سے اعلیٰ، پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ۔ اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر کو کہنا پڑا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق اعلیٰ ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جکشے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پیئیں گے تو پھر اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے ہے کہیں بلند و ربالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پر ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ سیدہ آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جلوائے آشکارا ہمارا نبی، دل کی راحت ہے وہ، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے۔ نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، ابوبکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی ہو، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ رتبہ بشر کا خدا بلند کر دیتا ہے، ملائکہ کو سہنے در پہ پل پل پابند کر دیتا ہے، اساں سنیاں نو سہنے دا عقیدت من کر دیتا ہے۔ عبداللہ دے بیڑے چ پیدا کر کے محمد رب نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے اس عقیدے کو مضبوط فرمائے۔ انہی الفاظ پہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں عالم بامل استاد العلماء، استاد الحدیث
ولی کامل حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان آوان